السلام علیکم، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو میری صبح جو ہے نا بڑی ڈفرینٹ سی لگ رہی ہوگی، عجیب سی گلیاں نظر آ رہی ہیں، بلکہ بڑے بڑے بازار اور عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ جی ہاں، میں آئی ہوئی ہوں ہائیڈلبرگ، اور یہ بالکل سمجھ لیں کہ میں جرمنی کے جو نادرا آفس ہے نا وہاں جا رہی ہوں، مطلب رتھ ہاؤس جا رہی ہوں۔ رتھ ہاؤس نہیں کہیں گے اس کو، اسٹانڈاسٹام کہیں گے، جہاں پہ جی آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، آپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، آپ کے میرج سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، آپ کی شادی وغیرہ جو آپ نے کرنی ہوتی ہے اسٹانڈاسٹام میں، اس کی اپائنٹمنٹ وغیرہ لینی ہوتی ہے۔ تو یہ نا بلڈنگ بہت زبردست بنی ہوئی ہے، مطلب بہت پرانی بلڈنگ ہے، کہیں مجھے لگتا ہے کوئی 400-500 سال پرانی۔ تو وہ اتنی خوبصورت طریقے سے، جیسے وہ پرانے زمانے کے میوزیم نہیں ہوتے اس طرح سے، لیکن اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں وہ ابھی بھی اسی دور کی ہیں۔ تو میں پہلے بھی آئی ہوں 1-2 دفعہ رضوان کے ساتھ، رضنا کا جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے، تو وہ بنا نہیں تھا اس وقت، تو اب ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے پھر بچوں کے دونوں کی برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کی۔ تو میں آئی تھی بغیر اپائنٹمنٹ کے۔ یہ دیکھیں، آپ کو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس ٹائم ان کا بریک کا ٹائم تھا اور 1 گھنٹے بعد دوبارہ کھولنا تھا۔ تو یہ جو آپ کو کمرے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ابھی جس کمروں کے پاس میں گھوم رہی ہوں نا، یہ تقریباً 103، 104، 107 تک میں نے دیکھے ہیں۔ اس سے زیادہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس بلڈنگ میں کتنے کمرے۔ ہاں، الگ الگ بلڈنگ کے الگ الگ کام ہیں، اس والی بلڈنگ میں یہ سارے سرٹیفکیٹ وغیرہ بنتے ہیں۔ تو میں نے جس کمرے میں جانا تھا، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نا گبوس کنڈے، میں نے اس کمرے میں جانا تھا، لیکن ابھی ان کا بریک چل رہا تھا۔ پھر میں نے کہا چلے میں 1 گھنٹہ باہر نیچے جا کے دیکھ کے آتی ہوں، سارا دیکھتی ہوں، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو خود ایز اے میوزیم کے طور پہ لوگوں کو آنا چاہیے، یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ سارا جو علاقہ ہے نا، یہ جیسے میں باہر نکلوں گی تو یہ ساتھ ہی بڑا سارا قلعہ ہے پیچھے جو نظر آتا ہے، اور جتنی بھی یہاں کی ہائیڈلبرگ کی تاریخی عمارتیں نا، وہ یہ سینٹر ہے، یہاں ٹورسٹ ایریا سمجھ لیں۔ میں بھی آپ کو باہر لے کے چلتی ہوں تو دکھاتی ہوں، وہاں پہ سارا جیسے ٹورسٹ ایریا بنا ہوتا ہے ویسے بنا ہوا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہاں پہ چھوٹا سا نا پورا نقشہ بنایا ہوا تھا لکڑی کے ساتھ، پورے ہائیڈلبرگ کا، پرانے ہائیڈلبرگ کا۔ تو وہ بھی میں نے کہا جا کے نیچے سے دیکھتی ہوں۔ تو پھر اس کے علاوہ باہر بھی انہوں نے نا سیم ایسا ہی نقشہ نا پتھروں کے ساتھ بھی بنایا ہوا ہے، وہ میں نے شاید ویڈیو نہیں بنائی، لیکن یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانا یہ نقشہ ہے، اب تو خیر بہت ماڈرن ہو گیا، لیکن وہ عمارتیں جو ہیں پرانی وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہیں۔ تو خوبصورت لگتا ہے یہ سارا ایریا، کوئی ٹورسٹ آئے اور اس ایریا میں نہیں آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہیں پہ انہوں نے نا بالکل سینٹر میں یہ بنایا ہوا ہے، مطلب اسٹانڈاسام بالکل سینٹر میں ہی ہے۔ ہم لوگوں کو یہاں پہ اگر صرف میرے خیال سے یہ برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے آنا پڑا ہے، نارملی ہمارے رتھ ہاؤس میں جو ہے وہ شادیاں وغیرہ میں نے دیکھا وہاں ہو جاتی ہیں، آپ وہاں سے بھی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو خیر یہ دیکھیں، یہ سارا پرانا ہائیڈلبرگ ہے، اور یہ جو آپ کو بلو نظر آئے ساری، جو میں آپ کو بس پہ آتی جاتی نظر آتی ہوں تو آپ نے دیکھی ہوگی وہ پانی والی نہر، یہ ساری وہ نہر ہے جو پوری جرمنی میں جاتی ہے۔ اور یہ وہ قلعہ ہے جو باہر نکلیں گے یہاں سے تو اس کی بیک سائڈ نظر آتی ہے، مطلب یہاں سے۔ اور ہم لوگ کبھی نہیں گئے، میرے بچے اسکول کی طرف سے گئے، لیکن میں اور رضوان ابھی تک نہیں گئے۔ ہمیشہ کہتے ہیں کوئی مہمان آئے گا تو اس کو لے کے چلتے ہیں، لیکن مہمان آتے ہیں سردیوں میں، پھر سردی میں مزہ نہیں آتا جانے کا، تو گرمیوں میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں جس کو لے کے جائیں، اور نہ خود گئے۔ تو خیر اچھا لگا مجھے دیکھ کے سارا نا، ایک ہی چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے سارا اور ہائیڈلبرگ دکھا ہائیڈلبرگ دیا۔ جی، ہمارے علامہ اقبال صاحب بھی یہاں سے رہ کے جا چکے ہیں پتہ نہیں کتنے سال، اور ان کے نام کی یہاں پہ گلی بھی ہے، لیکن وہ بالکل اپوزٹ سائڈ ہے۔ تو پھر کبھی اس طرف چکر لگا تو وہ بھی آپ کو ضرور دکھاؤں گی۔ انہوں نے بڑا سارا ان کے نام کا وہ لگائی ہوئی ہے شیلڈ، جہاں وہ رہے ہیں، مطلب جہاں ان کی رہائش تھی۔ تو علامہ اقبال بھی یہاں رہ کے جا چکے ہیں، اسی شہر میں ہائیڈلبرگ میں۔ مجھے نہیں پتا وہ پڑھاتے تھے یہاں پہ یا خود پڑھتے تھے، لیکن یہاں اسی شہر میں رہ کے جا چکے ہیں۔ تو ان کے نام کی پوری گلی ہے، مطلب علامہ اقبال کے نام سے پوری گلی بنائی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پہ نا۔ تو یہ ہائیڈلبرگ تو ایک یونیورسٹی کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے، یہاں پہ 50,000 جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ پڑھنے کے لیے الگ الگ ملکوں سے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو جرمن لوگ کم نظر آئیں گے، باقی ملکوں کے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، مطلب زیادہ قومیں نظر آتی ہیں، چائنیز اور ہر قسم کی انڈینز، ہر طرح کی قومیں آپ کو نظر آئیں گی۔ مطلب جرمن لوگ کم ہیں، باقی لوگ زیادہ ہیں یہاں پہ۔ تو آج حالانکہ اچھی خاصی سردی تھی، لیکن دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو سب دیکھیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر بیٹھ کے کافیاں نہیں پی رہے، یہ اپنی بیریں شیریں اور ڈرنکس لی ہوئی ہیں اور باہر دھوپ میں بیٹھ کے پی رہے ہیں۔ تو خیر میں بھی ساری پھر دکانیں گھوم کے آئی، کیونکہ جو ٹورسٹ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ دکانیں بھی کچھ اسپیشل ہوتی ہیں، جو ہر ملک کے سینٹر میں ہوتا ہے نا وہی
یہاں بھی وہی کچھ تھا. مطلب جیسے آپ کسی بھی ملک میں گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو ان کے سینٹر میں دکانیں ہوتی ہیں جس میں اس شہر کی یا اس ملک کی جو اسپیشل سمبلز ہوں گے ان کے جو ملتی ہیں چیزیں، شرٹیں اور کی چینز اور اس طرح سے جو فریج پہ جو لگاتے ہیں میٹل کے وہ. تو خیر وہ ساری چیزیں تھیں، اور پھر ان کے چارجز بھی اچھے خاصے، ان کی قیمتیں بھی بہت ہائی فائی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ آتے ہیں. اچھا میں نا کبھی دیکھا نہیں اس طرف ہائیڈلبرگ، ہم لوگ کبھی اس طرف آئے نہیں تو میں نے دیکھا نہیں. وہ ایک نا انہوں نے چین کی سی بنائی ہوئی تھی وہ 100 یورو کی. میں حیران پریشان. کارکردگی تو اس پہ بہت اچھی ہوئی ہے، مطلب بہت اچھی کام کیا ہوا انہوں نے اس پہ بہت باریکی سے، لیکن پیسے بھی اس کے اچھے خاصے تھے. تو یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں ساری. تو میرے پاس 1 گھنٹہ تھا، میں نے کہا چلے میں گھوم پھر لیتی ہوں، اب میں کہاں بیٹھوں کیا کروں. تو ابھی یہاں جرمنی میں سردی نہیں آئی تو اس لیے ٹورسٹ ابھی بھی یہاں پہ ہیں، بہت سارے ٹورسٹ ہیں یہاں پہ، بلکہ جتنے بھی لوگ گھوم رہے ہیں سارے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ساری گلی میں اتنی اسپیشل دکانیں ہیں اور جو میں نے پہلی بار دیکھی ہیں. مطلب کبھی موقع ہی نہیں ملا اس طرف آنے کا، پیچھے سے بس ہم شاپنگ کر کے چلے جاتے ہیں. C&A، ڈائشمن اور نیو یارک، یہ H&M وہ پیچھے ہی ہیں، بہت شروع میں ہی نا دوسری طرف سے. تو اس طرف سے اگر سٹارٹ کریں تو یہ دکانیں اس طرف سے شروع ہوتی ہیں. تو اتنی اچھی یونیک سی چیزیں تھیں، میں حیران ہو رہی تھی کہ دیکھیں کبھی اس طرف چکر ہی نہیں لگا. وہ یہ سارے جو ہے نا ٹیبل کے میٹس تھے، اور یہ ہمارے پرانے زمانے میں اماؤں کے پاس ہوتے تھے. میں دیکھ کے نا میں ایک دم سے رک گئی اور میں نے ویڈیو بنانا شروع کی. میں نے کہا دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ یہاں پہ یوز تو نہیں کرتے، لیکن ان کی جو پرانی دادیاں اماں ہیں نا ان کے پاس یہ سب کچھ ہے. کیونکہ میرا جو گاؤں میں، آپ کو پتہ ہے گاؤں میں رہتی مائیاں ہیں ساری، تو ان سے جب بھی ان کے گھر جاؤ نا تو ان کے پاس اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی. اور مجھے تو بہت سارے گفٹس ملے ہوئے اس طرح کے ٹیبلز کے کور اور اس طرح میٹس وغیرہ. تو بہت لوگ جو ہے نا پرانے زمانے کے استعمال کرتے تھے. اب تو یہ فیشن ہے ہی نہیں. ابھی تو مجھے لگتا ہے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا، تو رستے میں چلتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں. تو خیر جی اس کے بعد مجھے نظر آئی چاکلیٹ کی ایک دکان. ہوئے یہاں سے ایسی خوشبوئیں آ رہی تھی. میں چاکلیٹ پرسنلی مجھے اتنا خاص پسند نہیں ہے، میں صرف کھاتی ہوں کھوپرے والے یا نٹس میں، جس کے اندر نٹس ہوں، کوئی مطلب بادام ہو یا کیا کہتے ہیں اس کو، مونگ پھلی ہو، وہ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں. لیکن یہ اس طرح سے کریم والے اور کیرامل والے مجھے نہیں اچھے لگتے. لیکن یہاں تو ہر قسم کے جو چاکلیٹس تھے نا، تو میں بس وہ دیکھ رہی تھی کون سی شیپ کے، کیونکہ لوگ جب یہاں آتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، فیملیز کے لیے گفٹ. تو ابھی ساتھ آ رہا ہے جی کرسمس، اس کے لیے بھی انہوں نے پورا رکھا ہوا تھا، پورا ایک ریک جو صرف کرسمس کے چاکلیٹس تھے اس میں. اس کے علاوہ دبئی چاکلیٹ جو بہت فیمس ہوئی ہے پوری دنیا میں، تو وہ دبئی چاکلیٹ نہیں، انہوں نے کہا کہ دبئی چاکلیٹ جیسی، مطلب انہوں نے صاف لکھا ہوا اوپر کہ یہ ہمارے پاس دبئی چاکلیٹ نہیں ہے، لیکن ویسی ہم لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور فریش چاکلیٹ بھی وہ بنا کے دے رہے تھے. تو یہ دیکھیں یہ وہ چاکلیٹ ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دبئی چاکلیٹ، بس وہی اس کے اندر پستے ڈال دو تو دبئی چاکلیٹ. لوگ تو اب گھروں میں بنا لیتے سمپل چاکلیٹ لے کے، وہ سارا لیں آپ کیا کہتے ہیں پستہ، اور اس کے اندر لیئرز لگائیں اور پھر اوپر چاکلیٹ، تو بس جی بن گئی دبئی چاکلیٹ. ایسے ہمارے بچے پاگل 9 10 یورو کے. اور یہاں پہ بھی اتنی کی پرائس تھی اس کی. جتنی بھی آپ کو گرین نظر آ رہی ہے نا، یہ ساری دبئی چاکلیٹ. تو خیر جی بس ایسے گھومتے گھماتے میرا ٹائم گزر گیا. اچھا میں نے بات کرنی تھی کہ ہم لوگوں کو جو برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا جرمنی میں آسان ہے کہ مشکل ہے. نارملی تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے 1 ہفتے بعد آٹومیٹکلی آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بن کے آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے. جو ہاسپٹل والے ہیں نا وہی وہاں سے آپ کا پاسپورٹ کی یا آپ کے ہاؤس وائس کی کاپی لے کے شناختی کارڈ کی تو وہ بھجوا دیتے ہیں، آپ کے گھر بن کے آ جاتا ہے اور پھر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس وقت نہیں کروایا. تو اب ازنا ماشاء اللہ 9 سال کی ہوگی اور راحل کا بھی ہم نے نہیں کروایا. لیکن جو ہاسپٹل کی طرف سے ایک رجسٹریشن نمبر ملتا ہے نا، وہ ہم کو وہیں سے ایشو ہو گیا تھا. تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اب انہوں نے مانگا ہے تو اب ہم لوگ بنوانے کے لیے آئے. تو پہلے میں آئی ہوں ایک دفعہ، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کوئی اوریجنل پیپر نہیں ساتھ لے کے آئیں. تو ہم ایسے نہیں بنائیں گے، اپنے سارے اوریجنل پیپر لے کے آئیں، اپنا مطلب میرج سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، اپنا شناختی کارڈ اور سب کچھ. تو میں تو ایسے ہی چلی گئی. میں نے کہا شاید میرا جو ہے وہ یہاں کا ہاؤس وائس ہی چل جائے گا. اچھا خیر جی پھر میں نے آن لائن اپائنٹمنٹ لی ان سے، اور پھر میں اپنی آن لائن اپائنٹمنٹ لے کے ان کے پاس گئی. تو جب میں گئی ہوں وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے صرف میرا یہاں کا شناختی کارڈ لیا اور نام لکھ کے دونوں بچوں کا، تو مجھے کہتی ہے کہ گھر پہ پہنچ جائیں گے آپ کے 1 ہفتے کے اندر. تو میں حیران ہوتی ہوں اس بات پہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے بندہ کیسا بیٹھا ہے.
اگر تو کوئی اچھا بندہ، آپ کی قسمت اچھی ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا. یہ بھی پاکستان والا حساب ہے. اور اگر کوئی نہیں پسند کرتا ہاؤس لینڈر کو یا اپنے ملک میں، پتہ ہے آپ کو کہ جرمنی کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہیں کچھ لوگ پسند کرتے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو، تو وہ پھر کہتے یہ بھی لے کے آؤ، یہ بھی لے کے، مطلب آپ کے کام کو مشکل کر دیتے ہیں. تو اس دن وہ 2-3 آنٹیاں آ گئیں پیچھے سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چاہیے یہ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو میرے پاس نہیں، میں لا دوں گی. اور جب میں آج ساری فائل بنا کے لے کے گئی تو آج انہوں نے کہا کہ وہ تھیں نہیں دونوں آنٹیاں، وہ ینگ لڑکی تھی کوئی، اس نے اسی وقت بس میرا نام لکھا. رضوان کا بھی کوئی پیپر نہیں انہوں نے مانگا. ان کا بس آپ مدر ہیں، بس ٹھیک ہے ہمیں آپ کی چاہیے. اور ساتھ دونوں کے بچوں کا نام لکھ کے مجھے کہتی ہیں آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا. تو میں حیران ہو رہی تھی کہ مجھے اتنا پریشان کیا ہوا تھا انہوں نے کہ ہائے میں اوریجنل پیپر کہاں سے اکٹھے کروں یہ وہ، کیونکہ ہم لوگوں نے کہیں دیے ہوئے تھے اپنے سارے اوریجنل پیپر. خیر میں نے ان سے لیے اور پھر میں دوبارہ اپائنٹمنٹ لی. لیکن یہ شکر ہے کہ اپائنٹمنٹ مجھے 2 دن بعد ہی آن لائن مل گئی، ورنہ اپائنٹمنٹ لینا بھی بہت عذاب ہے. میں ریویو پڑھ رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ نہ یہ فون اٹھاتے ہیں نہ یہ اپائنٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن شکر ہے کیونکہ ہائیڈلبرگ ہے ہی اتنا بڑا، یہاں پہ اتنے مسائل، جتنا بڑا شہر ہوگا اتنے آپ کو وہاں پہ مشکلیں ہوں گی. تو خیر ہم لوگوں کو کبھی نوبت ہی نہیں آئی یہاں آنے کی، ہمارے سارے کام ہمارے گاؤں میں ہی ہو جاتے ہیں، کبھی آنا ہی نہیں پڑا. لیکن اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کے آسانی سے بچوں کے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اب کام. اور اس کے بعد مجھے لگ گئی بھوک گھوم گھوم کے، پھر میں نے منگوایا اپنے لیے کھانا. تو چلے مجھے دیں آپ اجازت، اپنا بہت سارا تو خیال اگر آپ رکھیے کو گا، میرا مجھے دعا ولاگ میں اچھا یاد لگا تو رکھیے گا. پلیز لائک کریں، اور جن نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں. کل آؤں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ.